رحمۃ اللہ احمد رضا خان امام المشرکین تھا، ٹھیک ہے، اور قبر پوجا قبر چٹوں کا امام تھا، بلکہ یہ جو احمد رضا خان کے آگے ماننے والے ہیں نا، وہ کئی باتوں میں احمد رضا خان کو بھی پیچھے چھوڑ چکے ہیں۔ اچھا جی، اب یہاں ترجمہ کیا لکھا احمد رضا خان نے؟ بے شک تمہیں انتقال فرمانا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے۔ تو میرے بھائی، وہاں بھی میت ہے، یہاں بھی میت ہے، وہاں میتن ہے میتون ہے، یہاں میتون ہے، وہاں ایک کے لیے آیا ہے، یہاں جمع کے لیے آیا ہے۔ تو میت اور میتون میں کوئی دو علیحدہ علیحدہ فرق نہیں ہے، میت میں بھی موت کا ذکر ہے، میتون میں بھی موت کا ذکر ہے۔ تو یہ خواہ مخواہ کا تکلف ہے احمد رضا خان صاحب کا، اور جناب محبت کے اندر غلو ہے۔ انتقال کا کیا مطلب ہے؟ منتقل ہونا۔ تو یہ کہاں منتقل ہوئے ہیں؟ دنیا سے قبر کو منتقل ہوئے نا، دنیا سے آخرت اور برزخ کو منتقل ہوئے ہیں۔ تو جو عام میت ہے وہاں بھی ہم ہر روز سنتے ہیں کہ جناب اعلان ہو رہا ہے حافظ محمد اقبال سلفی بن رب نواز صاحب قضاء الہی انتقال فرما گئے ہیں۔ تو جب کہا جائے گا حافظ اقبال انتقال فرما گیا، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ بھئی حافظ اقبال مر چکا ہے، مر گیا ہے، مردہ ہو گیا ہے، یہی مطلب ہوگا نا۔ تو انتقال بھی موت ہے، اور اگر ان کا کوئی اور مطلب یہ مطالب نکالتے ہیں تو وہ گھڑنتو ہیں۔ میت میں بھی موت ہے، میتون میں بھی موت ہے، ایویں خواہ مخواہ کا تکلف ہے اور لوگوں کو دھوکہ دینا مقصد ہے۔ اچھا جی، پیغمبر کہاں جاتے ہیں فوت ہونے کے بعد؟ موت ہونے کے بعد کہاں ہوتے ہیں؟ قبر میں۔ اور جب عام لوگ فوت ہوتے ہیں وہ کہاں جاتے ہیں؟ وہیں وہ کہیں اور جاتے ہیں۔ یا تو یہ ہو کہ پیغمبر کی باڈی کو ملائکہ اٹھائیں اور آسمان پہ لے جائیں۔ بھئی جو عام فوت ہونے والے کا معاملہ ہے وہی پیغمبر کا ہے۔ میں مروں گا تو غسل بھی ہوگا انشاءاللہ، جنازہ بھی ہوگا انشاءاللہ، قبر بھی نصیب ہوگی انشاءاللہ، ہے نا؟ اور نبی علیہ السلام جب فوت ہوئے تو کیا ہوا؟ غسل بھی ہوا، کفن بھی ہوا، جنازہ بھی ہوا، اور قبر ہمارے سامنے موجود ہے، ہم جانتے ہیں کہ اس جگہ میں آپ وسلم کی قبر موجود ہے۔ تو یہی سارے کھاتے عام لوگوں کے ساتھ ہیں۔ اب ادھر میت میں انتقال، ادھر میتون میں مرنا، تو بھائی ادھر بھی موت ہے ادھر بھی موت ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے علاوہ سب کو موت ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان، ہر ایک کے لیے فنا ہے، ہر ایک کے لیے موت ہے۔ اگر کوئی فنا اور موت سے پاک ہے تو وہ کون ہے؟ وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، الحی القیوم، تو وہ صرف اللہ ہی ہے۔ اچھا جی، بہرحال اب اس کے بعد لکھا گیا کہ جناب ایک لمحے کے لیے موت ہوتی ہے، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ اب ان کو چاہیے تھا کہ یہ ایک لمحہ بھی نکال دیتے نا، موت آئی یہ بھی مانتے ہیں۔ اب ان کا کہنا ہے کہ جناب ایک لمحے کے لیے آئی، تو جب پیغمبر کو ایک لمحے کے لیے موت آئی اور وہ دوبارہ زندہ ہو گئے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ کیوں بن رہے ہیں؟ بھئی پیغمبر موجود ہے نا۔ کبھی آپ کی نبوت کی 23 سالہ زندگی میں ایسا ہوا کہ نبی زندہ موجود ہو اور ابو بکر کو خلیفہ بنا دیا جائے، اور اس میں بھی جناب زید کہے یہ ہوگا، بکر کہے یہ ہوگا، اور فلانا کہے یہ ہوگا؟ تو یہ ہمیں احمد رضا خان کی بدعقیدگی ہے اور گپ شپ ہے اور مفت کا تکلف ہے، ورنہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اب آگے کیا لکھتے ہیں کہ لکھتے ہیں اس آیت کے اندر کفار کا رد ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا انتظار کرتے تھے۔ اچھا جی، انہیں فرمایا گیا کہ خود مرنے والے ہو کر دوسروں کی موت کا انتظار کرنا حماقت ہے۔ کفار تو زندگی میں بھی مرے ہوئے ہیں، انبیاء کی موت ایک آن کے لیے ہوتی ہے، پھر انہیں حیات عطا فرمائی جاتی ہے۔ آگے لکھا اس پر بہت سی شرعی جو ہے وہ دلیلیں قائم ہیں۔ ایک تو یہ سن لیں کہ یہ جو احمد رضا خان کے ترجمے کے ساتھ تفسیر ہے، یہ تفسیر احمد رضا خان کی نہیں ہے۔ میں آپ کو اٹھا کر دکھاتا ہوں، آ جا بھائی۔ اچھا جی، یہ ہے نہیں، یہ تو اور اٹھا لیا۔
یہ ہے کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن، ترجمہ ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کا، اور تفسیر ہے جناب حضرت سید محمد نعیم الدین مراد آبادی کی۔ تو یہ تفسیر احمد رضا خان کی نہیں ہے، احمد رضا خان کا ترجمہ ہی ہے سمپل، انتقال فرمایا۔ اور انتقال میں کیا ہوتا ہے؟ انتقال بھی موت ہی کو کہا جاتا ہے نا، انتقال کا مطلب اور تو نہیں ہے نا، اگر کوئی اس کا مطلب کوئی دوسرا لیتا ہے تو وہ درست نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی موت ہوئی۔ اچھا، اب اگر ہم موت کہیں نا، جیسے غالباً یہ بول چینل پر شاید اس طرح کی بات ہوئی، اور موت یا مردہ ہونے کے حوالے سے بات ہوئی، اگر ہم موت کہیں تو کہتے ہیں گستاخ گستاخ گستاخ۔ اور خود نعیم الدین مراد آبادی نے کیا لکھا ہوا ہے یہاں لکھتا ہے انبیاء کی موت ایک آن کے لیے ہوتی ہے۔ ہاں جی، کیا پتہ چلا کہ انبیاء کو بھی موت آتی ہے۔ اور اگر اہل حدیث انبیاء کے حوالے سے کہے نا کہ موت ہو تو بریلوی شور مچاتے ہیں، گستاخ ہیں۔ لگائیے کنز الایمان کے اس مفسر جناب نعیم الدین مراد آبادی پر فتویٰ کہ یہ ہے گستاخ۔ یہ کس کے لیے ایک آن موت لکھا ہے؟ یہ انبیاء کے لیے لکھا ہے۔ لکھنے والا اہل حدیث ہے؟ نہیں، یہ بھی بریلویوں کی طرح بریلوی ہی ہے، نعیم الدین مراد آبادی صاحب، اور یہ احمد رضا خان کے ترجمے کنز الایمان کا مفسر ہے۔ کیا لکھتا ہے؟ انبیاء کی موت ایک آن کے لیے ہوتی ہے۔ تو موت کا ورڈ اگر گستاخی کرتا ہے اہل حدیث تو بریلوی تو خود گستاخ ہوئے، بریلوی تو خود گستاخ ہوئے کہ نہ ہوئے؟ تو قرآن مجید پھر اس پر کیا فتویٰ لگے گا؟ اللہ کے قرآن نے کیا کہا؟ انک میتن، بے شک آپ بھی میت اور وہ بھی مرنے والے ہیں۔ تو اگر یہ گستاخی ہوتی تو پھر تو اللہ کے قرآن پر بھی فتویٰ آتا۔ اب رہ گیا معاملہ ایک آن کا، یہ کہاں لکھا ہے ایک آن کا؟ اس پر بہت سارے دلائل ہیں۔ وہ دلائل کہاں ہیں؟ کوہ طور پر ہیں، یا کہ وہ احد پہاڑ پر ہیں، یا کہ وہ ثریا ستارے پر ہیں، وہ سوائے گھڑنتوتات کے اور کچھ بھی نہیں ہیں، وہ سوائے گھڑنتوتات کے اور کچھ نہیں ہیں۔ تو اسی طرح میں نے کل آپ کے سوال کے جواب پر کہا تھا، قرآن مجید نے ایک اور مقام پر بھی فرمایا افئماتا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی بتایا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، نبی علیہ السلام کیا ہیں؟ فوت ہو چکے ہیں۔ اور اسی آیت کا ترجمہ ابو العلا مودودی صاحب اپنے ترجمہ قرآن میں کیا کرتے ہیں؟ انک میت وانہم میتون، تمہیں بھی مرنا ہے اور ان لوگوں کو بھی مرنا ہے۔ تو یہ ایک آن والی بات صرف ان کی گپ شپ ہے۔ اگر ایک آن کی بات ہوتی تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے پیارے پیارے بابا جان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں اور ان کی وفات پر اور ان کی موت پر کیا افسردہ ہوتی، پریشان ہوتی۔ فاطمہ تو کہتی کوئی غم زدگی کی کوئی بات ہی نہیں ہے، ایک آن ہے، ابھی تھوڑی دیر بعد میرے بابا جان آ جائیں گے، وہ تو ایک آن کے لیے گئے ہیں۔ بے عقلی اور شرک کی انتہا ہے ان قبر چٹ ٹولے کو۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے اور ان کی شر سے اللہ امت کو اپنی حفاظت میں رکھے۔